الحمد لله وليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ درس نظامی کے نصاب میں داخل کتاب فارسی کی پہلی ہم پڑھ رہے تھے. اس کے چند اسباق ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم انشاءاللہ عز و جل ایک اور نیا سبق پڑھیں گے. تو آئیے بلا تاخیر آج کا سبق شروع کرتے ہیں. کچھ اور مصدروں سے ماضی مطلق. ہم کچھ مصدر پڑھے تھے اور ان سے ماضی مطلق پڑھے تھے، لیکن یہاں کچھ دیگر مصدروں سے، یعنی جو مصدر ہم پڑھ چکے ہیں ان کے علاوہ کچھ اور مصدروں سے ماضی مطلق کے صیغے اس سبق میں استعمال ہوں گے. کچھ اور مصدروں سے ماضی مطلق. سب سے پہلے ماضی مطلق کے صیغے براکٹ میں دیے ہوئے ہیں، اس کے بعد انہیں جملوں میں استعمال کریں گے. سب سے پہلے ہے نوشت. نوشت کا معنی ہے اس نے لکھا. نوشت یعنی لکھا. نوشت لکھا. نشست بیٹھا یعنی اس نے بیٹھا. نشست بیٹھا. آمد آیا. آمد کا معنی ہے آیا. رفت یعنی گیا. اگر ہمیں کہنا ہو گیا تو اس کے لیے کہیں گے رفت. رسید یعنی پہنچا. اس کے بعد ہے شنید. شنید یعنی سنا. شد یعنی ہوا. بدھ یعنی تھا. شد کا معنی ہوا اور بدھ کا معنی تھا. گرفت یعنی پکڑا. گرفت کا معنی ہوتا ہے پکڑا. زد یعنی مارا. دید یعنی دیکھا. نوشت لکھا. نشست بیٹھا. آمد آیا. رفت گیا. رسید پہنچا. شنید سنا. شد ہوا. بدھ تھا. گرفت پکڑا. زد مارا. دید دیکھا. یہ ماضی کے صیغے تھے، ماضی مطلق کے صیغے. اب انہیں جملوں میں استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں نیچے. پسرت در مدرسہ حاضر بدھ. پسرت کا معنی ہے تیرا لڑکا. پیسر یعنی لڑکا. تا جو آخر میں ہے اس کی وجہ سے تیرا معنی پیدا ہوگا. پیسرت کا معنی ہے تیرا لڑکا. در یعنی میں. مدرسہ یعنی مدرسہ. در مدرسہ مدرسہ میں. حاضر بدھ. حاضر یعنی حاضر. بدھ یعنی تھا. پیسرت در مدرسہ حاضر بدھ. تیرا لڑکا مدرسہ میں حاضر تھا. پیسرت در مدرسہ حاضر بدھ. تیرا لڑکا مدرسہ میں حاضر تھا. پیدرت بمکہ رفت. پیدرت یعنی تیرے باپ. بمکہ یعنی مکے کو. رفت یعنی گئے. پیدرت بمکہ رفت. تیرے والد مکے کو گئے. تیرے باپ مکے کو گئے. چے شد. چے یعنی کیا. شد یعنی ہوا. چے شد یعنی کیا ہوا. چے شد یعنی کیا ہوا. برادرت بمسجد نہ رسید. برادرت یعنی تیرا بھائی. برادر کا معنی ہوتا ہے بھائی. آخر میں جو تا لگا ہے اس کی وجہ سے تیرا معنی پیدا ہوگا. تو برادرت بمسجد نہ رسید اس کا معنی ہوگا تیرا بھائی بمسجد مسجد کو نہ رسید نہیں پہنچا. نہ یعنی نہ نہیں، اور رسید مطلب پہنچنا یعنی نہیں پہنچا. برادرت بمسجد نہ رسید. تیرا بھائی مسجد میں نہ پہنچا، نہیں پہنچا. تیرا بھائی مسجد میں نہیں پہنچا. برادرت بمسجد نہ رسید. تیرا بھائی مسجد میں نہیں پہنچا. احمد دستش گرفت. احمد ایک آدمی کا نام ہے. دست کہتے ہیں ہاتھ کو. آخر میں جو شین ہے اس کی وجہ سے اس کا معنی پیدا ہوگا، یعنی شین کا معنی ہے اس کا، اس کی وغیرہ. اور گرفت یعنی پکڑا. احمد دستش گرفت. احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا. احمد دستش گرفت. احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا. اس کے بعد ہے محمود چوں آوازم شنید. محمود ایک آدمی کا نام ہے. چوں یعنی جب. چوں جب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور آوازم، آواز یعنی آواز. آخر میں جو میم لگا ہے اس کی وجہ سے میری آواز کہیں گے، یعنی میری کا معنی میم کی وجہ سے پیدا ہوا. تو آوازم کا معنی ہوا میری آواز. اور آخر میں ہے شنید. شنید کا معنی سنا.
تو محمود چوں آوازم شنید، اس کا معنی ہوگا محمود جب میری آواز سنا، محمود چوں آوازم شنید، محمود جب میری آواز سنا، بخانۂ من در آمد، بخانۂ من یعنی میرے گھر میں، آمد آیا، بخانۂ من در آمد میرے گھر میں آیا۔ احمد خط تو نوشت، احمد ایک آدمی کا نام ہے، خط تو یعنی تیرا خط، نوشت یعنی لکھا۔ احمد خط تو نوشت، احمد نے تیرا خط لکھا، احمد خط تو نوشت یعنی احمد نے تیرا خط لکھا۔ اس کے بعد ہے اسپم دیدید، آخر میں سوالیہ نشان ہے، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سوالیہ جملہ ہے، اس لیے اسے سوالیہ انداز میں پڑھنا ہے۔ تو اسپم دیدید، اس کو اس طرح کہیں گے، اسپم دیدید، اسپم کہتے ہیں میرے گھوڑے کو، اسپ یعنی گھوڑا، آخر میں جو میم لگا ہے اس کی وجہ سے میرا کا معنی پیدا ہوگا۔ اسپم دیدید اس کا معنی ہوگا، دیدید مطلب تم نے دیکھا، اسپم دیدید تم نے میرے گھوڑے کو دیکھا، اسپم دیدید میرے گھوڑے کو تم نے دیکھا یعنی تم نے میرے گھوڑے کو دیکھا۔ اس کے بعد ہے دیدیم، دیدیم کا معنی ہے ہم نے دیکھا، دیدیم ہم نے دیکھا۔ اسپم دیدید میرے گھوڑے کو تم نے دیکھا، دیدیم ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد ہے تو درس گرفتی، تو یعنی تو، درس یعنی سبق، گرفتی یعنی لیا۔ تو درس گرفتی تو نے سبق لیا، آخر میں سوالیہ نشان ہے، اسی وجہ سے ہم سوالیہ انداز میں اسے پڑھیں گے۔ تو درس گرفتی تو نے سبق لیا۔ اس کے بعد لکھا ہے بلے، اس کے بعد ہے گرفتم، بلے یعنی ہاں، گرفتم یعنی میں نے لیا، بلے گرفتم جی ہاں میں نے لیا، بلے گرفتم جی ہاں میں نے لیا۔ اس کے بعد ہے تو بمسجد چرا رفتی، تو یعنی تو، بمسجد یعنی مسجد میں، مسجد کو، چرا یعنی کیوں، رفتی یعنی گیا۔ تو بمسجد چرا رفتی تو مسجد کیوں گیا، تو مسجد کو کیوں گیا یا مسجد میں کیوں گیا۔ تو بمسجد چرا رفتی تو مسجد میں کیوں گیا۔ اس کے بعد ہے جواب میں لکھا ہے بنماز خواندن رفتم، با یعنی کو، یہاں پہ با کو کے معنی میں ہے، نماز خواندن نماز پڑھنے، نماز یعنی نماز، خواندن یعنی پڑھنا، بنماز خواندن نماز پڑھنے کو، رفتم میں گیا، بنماز خواندن رفتم نماز پڑھنے کو میں گیا، یعنی مسجد میں نماز پڑھنے گیا، بنماز خواندن رفتم نماز پڑھنے کو گیا۔ شما سبق من شنیدید، آخر میں سوالیہ نشان ہے، جس کی وجہ سے ہم سوالیہ انداز میں سے پڑھیں گے۔ تو شما سبق من شنیدید، شما یعنی تم لوگ، سبق من یعنی میرا سبق، شنیدید تم نے سنا، شما سبق من شنیدید تم لوگوں نے میرا سبق سنا، شما سبق من شنیدید تم لوگوں نے میرا سبق سنا۔ جواب میں ہے شنیدیم یعنی ہم لوگوں نے سنا، شنیدیم یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے ہم لوگوں نے سنا۔ پھر ہے آہاں ای پسر را چرا زدند، آہاں یعنی وہ لوگ، ای پسر اس لڑکے کو، ای یعنی یہ، پسر یعنی لڑکا، را یعنی کو، چرا یعنی کیوں، زدند یعنی انہوں نے مارا۔ تو آہاں ای پسر را چرا زدند، اس کا ترجمہ ہے وہ لوگ اس لڑکے کو کیوں مارے، آہاں ای پسر را چرا زدند، وہ لوگ اس لڑکے کو کیوں مارے، آہاں یعنی وہ لوگ، ای پسر یعنی اس لڑکے، را یعنی کو، چرا یعنی کیوں، زدند یعنی مارے۔ آہاں ای پسر را چرا زدند، وہ لوگ اس لڑکے کو کیوں مارے، آہاں ای پسر را چرا زدند، وہ لوگ اس لڑکے کو کیوں مارے۔ اس کے بعد ہے جائے خود بآرام ننشیست، جائے خود یعنی اپنی جگہ، جا کا معنی ہوتا ہے جگہ، تو جائے خود اپنی جگہ۔ اس کے بعد ہے بآرام یعنی آرام سے، ننشست نہیں بیٹھا، جائے خود بآرام ننشست اپنی جگہ آرام سے نہیں بیٹھا، اپنی جگہ آرام سے
نہیں بیٹھا، یعنی اسی وجہ سے انہوں نے مارا شاید۔ جائے خود بآرام نہ نشست، اپنی جگہ آرام سے نہیں بیٹھا، جائے خود بآرام نہ نشست، اپنی جگہ آرام سے نہیں بیٹھا۔ اس کے بعد ہے چھ یافتی، چھ یعنی کیا، یافتی مطلب تم نے لیا۔ چھ یافتی تو نے کیا لیا، چھ یافتی تو نے کیا لیا، قلم یعنی میں نے قلم لیا۔ آپ کو اس سے پہلے سبق میں بتلایا تھا کہ جو چیز سوال میں مذکور ہوتی ہے وہ جواب میں ملحوظ ہوتی ہے، تو یہاں پہ جہاں پہ بھی سوال کیا گیا ہے اس کے بعد جواب ہے، تو اگرچہ جواب میں مکمل طور پر وضاحت نہیں کیا گیا، جیسے انہوں نے کیوں مارا، آہاں ای پسر دا چیرا زدن، ان لوگوں نے اس لڑکے کو کیوں مارا، اس کے جواب میں مکمل طور پر نہیں کہا گیا کہ جائے خود بآرام نہ نشست، اس کے بعد یہ نہیں کہا گیا کہ اس وجہ سے مارا، بس اتنا کہا گیا کہ کیوں مارا، اس کی وجہ بتا دی گئی کہ وہ اپنی جگہ آرام سے نہیں بیٹھا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے مارا۔ تو یہاں انہوں نے نہیں کہا کہ وہ اپنی جگہ آرام سے نہیں بیٹھا اسی وجہ سے مارا، یعنی اسی وجہ سے مارا انہوں نے نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ سوال میں یہ ذکر ہو چکا ہے، اور جو چیز سوال میں مذکور ہوتی ہے وہ جواب میں ملحوظ ہوتی ہے، تو خود بخود یعنی اسی وجہ سے انہوں نے مارا، یہ معنی پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح جو یہاں پہ ہے چھ یافتی، چھ یعنی کیا، یافتی یعنی تو نے لیا، چھ یافتی تو نے کیا لیا، تو جواب میں صرف قلم کہا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، قلم یافتم یعنی میں نے قلم لیا، یہ معنی پیدا ہوگا۔ چھ یافتی تو نے کیا لیا، قلم یعنی قلم۔ ماضی قریب کے صیغے اور ان سے فقرے، یہاں سے چند ماضی قریب کے صیغے بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد ان ماضی قریب جن فقروں میں استعمال ہوا ہے اسے یہاں استعمال کریں گے اور ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ماضی قریب کسے کہتے ہیں، پہلے آپ اسے مختصراً سمجھ لیں۔ ماضی کا معنی ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ، اور قریب یعنی قریب، تو ماضی قریب کا معنی کیا ہے، قریب کا گزرا ہوا زمانہ، اور یہاں مراد کیا ہے، یعنی قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہوا ہے اسے کہیں گے ماضی قریب۔ جو فعل قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرے اسے کہیں گے ماضی قریب۔ ماضی قریب سے مراد کیا ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں جس فعل سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے اسے کہتے ہیں ماضی قریب۔ تو اب دیکھیں ماضی قریب کے صیغے یہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے خواندہ است، خواندہ یعنی پڑھا ہوا، خواندہ است یعنی پڑھا ہے، خواندہ است یعنی وہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہے خواندہ اند یعنی وہ پڑھے ہیں، اند یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع غائب کا، اس لیے پڑھے ہیں۔ خواندہ است وہ پڑھا ہے، خواندہ اند وہ پڑھے ہیں، خواندہ ای یعنی تو پڑھا ہے، خواندہ اید یعنی تم لوگ پڑھے ہو، خواندہ ام یعنی میں پڑھا ہوں، خواندہ ایم یعنی ہم لوگ پڑھے ہیں۔ دیکھیں است یہ واحد کا صیغہ ہے، اند یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع غائب کا، اس لیے وہ پڑھے ہیں کا معنی پیدا ہوا۔ خواندہ ای یہ واحد متکلم واحد حاضر کا صیغہ ہے، اس لیے تو پڑھا ہے یہ معنی ہوا۔ اور اید جو ہے آخر میں ضمیر لگی ہے، اس کا معنی تم لوگ، یعنی یہاں پہ اید کی وجہ سے تم لوگ کا معنی پیدا ہو رہا ہے۔ اور ام یعنی میں، ایم یعنی ہم لوگ، تو یعنی یہاں پہ جو آخر میں است، اند، ای، اید، ام، ایم، ان کی جو یہ جو ضمیر استعمال ہوئے ہیں، اور انہی ضمیر کی وجہ سے معنی میں تبدیلی آ رہی ہے۔ است، اند، ای، اید، ام اور ایم۔ دیکھیں اس سے پہلے جو ہے خواندہ یہ اپنی جگہ میں برقرار ہے، بس آخر کا جو صیغہ ہے کہیں پہ است ہے، کہیں اند ہے، کہیں ای ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے بدلنے کی وجہ سے معنی میں تبدیلی آ رہی ہے۔ خواندہ است کا معنی وہ پڑھا ہے، خواندہ اند وہ لوگ پڑھے ہیں، خواندہ ای تو پڑھا ہے، خواندہ اید تم لوگ پڑھے ہو، خواندہ ام میں پڑھا ہوں، خواندہ ایم ہم لوگ پڑھے ہیں، ہم سب پڑھے ہیں۔ اب فقرے میں انہیں استعمال کر رہے ہیں، جملوں میں انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے برادر شما قرآن مجید خواندہ است، آخر میں سوالیہ نشان ہے، تو اس کو سوالیہ انداز میں پڑھنا ہے۔ برادر شما قرآن مجید خواندہ است، برادر شما برادر یعنی بھائی، شما یعنی تمہارا،
قرآن مجید یعنی قرآن شریف، خواندہ است یعنی پڑھا ہے۔ برادر شما قرآن مجید خواندہ است، تمہارا بھائی قرآن شریف پڑھا ہے؟ تمہارا بھائی قرآن شریف پڑھا ہے، کیونکہ سوالیہ جملہ ہے اس لیے سوالیہ انداز میں کہیں گے۔ برادر شما قرآن مجید خواندہ است، یعنی تمہارا بھائی قرآن مجید پڑھا ہے، تمہارا بھائی قرآن مجید پڑھا ہے۔ نئے بیمار است، نئے یعنی نہیں، بیمار است بیمار ہے، بیمار یعنی بیمار، است یعنی ہے، نئے بیمار است نہیں بیمار ہے۔ دختران شما چے خواندہ اند، دختران شما، دختران یعنی لڑکیاں، شما یعنی تمہاری، چے خواندہ است، چے یعنی کیا، خواندہ اند یعنی پڑھی ہوئی ہیں۔ دختران شما چے خواندہ اند، تمہاری لڑکیاں کیا پڑھی ہوئی ہیں۔ دختران شما چے خواندہ اند، تمہاری لڑکیاں کیا پڑھی ہیں۔ دختران شما چے خواندہ اند، تمہاری لڑکیاں کیا پڑھی ہیں۔ اس کے بعد ہے کتاب خدا خواندہ اند، کتاب خدا یعنی خدا کی کتاب، خواندہ اند وہ پڑھی ہیں۔ کتاب خدا خواندہ اند، خدا کی کتاب پڑھی ہیں۔ کتاب خدا خواندہ اند، خدا کی کتاب پڑھی ہیں۔ تو ای کتاب را خواندہ ای، آخر میں سوالیہ نشان ہے تو اسے سوالیہ انداز میں پوچھنا ہے۔ تو ای کتاب را خواندہ ای، تو اس کتاب کو پڑھا ہے۔ تو ای کتاب را خواندہ ای، تو اس کتاب کو پڑھا ہے۔ بلے خواندہ ام، بلے یعنی ہاں، خواندہ ام میں پڑھا ہوں، بلے خواندہ ام جی ہاں میں پڑھا ہوں۔ شما نماز خواندہ اید، شما یعنی تم لوگ، نماز یعنی نماز، خواندہ اید یعنی پڑھے ہو یعنی ادا کیے ہو۔ تو یہ سوالیہ جملہ ہے اس لیے سوالیہ انداز میں کہیں گے۔ شما نماز خواندہ اید، شما نماز خواندہ اید، تم لوگ نماز پڑھے ہو۔ شما نماز خواندہ اید، تم لوگ نماز پڑھے ہو۔ بلے خواندہ ایم، بلے یعنی ہاں، خواندہ ایم یعنی ہم لوگ نماز پڑھے ہیں، ہم لوگ پڑھے ہیں یعنی نماز پڑھے ہیں۔ بلے خواندہ ایم، ہاں ہم لوگ پڑھے ہیں۔ اس کے بعد ہے برادرت کلاہ من بأحمد دادا است، برادرت یعنی تیرا بھائی، برادر کا معنی بھائی، آخر میں تا ہے تو اس کی وجہ سے تیرا معنی ہوا۔ برادرت تیرا بھائی، کلاہ من، کلا یعنی ٹوپی، من یعنی میری، کلاہ من میری ٹوپی، بأحمد یعنی احمد کو یہاں بہ کا معنی کو ہے، دادا است یعنی دیا ہے۔ برادرت کلاہ من بأحمد دادا است، تیرا بھائی میری ٹوپی احمد کو دیا ہے، تیرا بھائی میری ٹوپی احمد کو دیا ہے۔ برادرت کلاہ من بأحمد دادا است، تیرا بھائی میری ٹوپی احمد کو دیا ہے۔ اس کے بعد ہے پیسران ماں روزہ داشتہ اند، پیسران ماں یعنی ہمارے لڑکے، پیسر کی جمع ہے پیسران یعنی ہمارے لڑکے، اور روزہ یعنی روزہ، داشتہ اند یعنی رکھے ہیں۔ پیسران ماں روزہ داشتہ اند، ہمارے لڑکے روزہ رکھے ہیں۔ پیسران ماں روزہ داشتہ اند، ہمارے لڑکے روزہ رکھے ہیں۔ نماز صبح کردہ ایم، نماز صبح یعنی صبح کی نماز، کردہ ایم ہم نے ادا کی ہے، ہم نے ادا کر دی ہے، ہم لوگوں نے نماز صبح پڑھ لی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کردہ ایم کا مطلب ہم نے کر دیا ہے، کیا کر دیا یعنی نماز ادا کر دیا ہے، نماز پڑھ لی ہے۔ نماز صبح کردہ ایم، ہم نماز صبح ادا کر چکے ہیں۔ نماز صبح کردہ ایم، صبح کی نماز ہم نے پڑھا ہے، اس طرح ترجمہ ہوگا کیونکہ یہ ماضی قریب کا صیغہ ہے تو یہ ترجمہ کرنا سب سے بہتر ہے۔ نماز صبح کردہ ایم، صبح کی نماز ہم نے پڑھی ہے، صبح کی نماز ہم نے ادا کی ہے۔ نماز صبح کردہ ایم، صبح کی نماز ہم نے ادا کی ہے۔ برادرم را چے گفتہ اید، برادرم یعنی میرا بھائی، را یعنی کو، چہ یعنی کیا، گفتہ اید تم لوگوں نے کہا ہے۔ برادرم را چے گفتہ اید، میرے بھائی کو تم لوگوں نے کیا کہا ہے۔ برادرم را چے گفتہ اید، میرے بھائی کو تم لوگوں نے کیا کہا ہے۔ من در مسجد نشست ام، من یعنی میں، در مسجد مسجد میں، نشست ام بیٹھا
ہوں۔ من در مسجد نشستہ ام، میں مسجد میں بیٹھا ہوں۔ من در مسجد، میں مسجد میں، نشستہ ام بیٹھا ہوں۔ من در مسجد نشستہ ام، میں مسجد میں بیٹھا ہوں۔ تو کتابم دیدائی، آخر میں سوالیہ نشان ہے تو سوالیہ انداز میں کہنا ہے۔ تو کتابم دیدائی، تو میری کتاب دیکھا ہے۔ تو کتابم دیدائی یعنی تو نے میری کتاب دیکھی ہے۔ تو کتابم دیدائی، تو نے میری کتاب دیکھی ہے۔ تو کتابم دیدائی، تو نے میری کتاب دیکھی ہے۔ جواب میں نا یعنی نہیں، خیر کوئی بات نہیں، خیر یعنی ٹھیک ہے، نا نہیں، خیر ٹھیک ہے۔ تو ماضی قریب کے صیغے اور ان سے چند فقرے جو دیے گئے تھے ہم سے پڑھ چکے ہیں۔ آپ اس میں اگر غور کریں گے، یعنی ماضی قریب کے صیغے میں اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ ماضی قریب کے کسی بھی صیغے کو لے لیں، اس کے آخر میں یعنی اس میں ہا ہوتا ہے۔ ماضی قریب بنانے کا طریقہ کیا ہے آپ تو قواعد کی کتاب میں پڑھیں گے، لیکن یہاں آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ ماضی مطلق کے آخر میں، ماضی مطلق کے آخر میں ہا لگا کر ہا بڑھانے کے بعد است اضافہ کر دیں تو ماضی قریب کا صیغہ بن جاتا ہے۔ جیسے خواندہ است، خواندہ است میں کیا تھا؟ خانت، یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے خانت، تو خانت کے آخر میں ہا بڑھایا گیا تو کیا ہوا؟ خواندہ۔ اب است لگایا گیا، اس طرح ماضی قریب کا صیغہ بن گیا، یعنی ماضی مطلق کے آخر میں ہا اور است بڑھا دینے سے ماضی قریب کا صیغہ بن جاتا ہے، ماضی قریب واحد کا صیغہ۔ اگر اند بڑھائیں گے ہا اور اند تو ماضی قریب جمع غائب کا صیغہ، اگر آخر میں ای بڑھائیں گے تو ماضی قریب واحد حاضر کا صیغہ۔ اس طرح جو ضمائر ہیں اگر بڑھاتے جائیں گے تو اس طرح ماضی قریب کے مختلف صیغے بنتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا ہو تو بلا جھجک آپ کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں، علم دین عام کرنے کی نیت سے ان ویڈیوز کو خوب عام کریں۔